اتنا مزاج بڑا ہے، یہ ہر طبقے میں مزاج، میں سمجھتا تھا یہ ینگسٹرز میں ہے، بڑے بڑے سینئر آفیسر صبح صبح بھیجتے ہیں، اچھی اچھی دعاؤں بھرے میسج بھیجتے ہیں، ویسے کبھی صحیح طرح ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوتا انہوں نے۔ جنیرکلی آپ پاکستانی یوتھ سے کوئی بھی سوال پوچھ لیں، لائک لیٹ می گیو این ایگزامپل، آپ ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جی اچھا جی آپ کا خواب کیا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گریٹ ان مائی لائف۔ اب وہ جو پہلے بھی قوت والوں نے سروے کیا تو اس میں لکھا کہ پیپل آر انسٹاگرام۔ اب انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اس کے کھول کے دیکھیں، اس میں بل گیٹس نہیں ہوگا، ایپل نہیں ہوگا، وہ لوگ جو ان کو انسپائر کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا وہ نہیں ہیں۔ اب مسلمانوں کا سب کا خواہش یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں، مگر اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ سو دا کویشچن دیٹ آئی ہیو از کہ وین پیپل ہیو ڈریمز ان پاکستان، ایکشنز کوئی نہیں ہوتے۔ آپ سوشل میڈیا میں 4 گھنٹے ہو تو اور ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو آپ کے انسٹاگرام پہ 70% وہ ڈیٹا ہونا چاہیے جو آپ کے مائنڈ کو فیڈ کرے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھیں، یہ ساری بے مقصدیت کہیں آپ کو نظر آتی ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو وقت وہاں ضائع کرتی ہے جہاں سے ملنا کچھ نہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک عادت بھی بن جاتی ہے۔ عادت اس کے بڑا آسان ہے کہ آپ کو دنیا کے ساتھ واسطہ پڑے، دوستیاں نبھانی پڑیں، رشتے نبھانے پڑیں، اس کی بڑی پرائس پے کرنی پڑتی ہے۔ فیس بک فرینڈ کو ساتھ لے کے چلنا بڑا آسان ہے، وہ مجھے لائک کرتا ہے میں اس کو لائک کرتا ہوں، وہ میرے پہ کمنٹ کرتا ہے میں اس کو کمنٹ کرتا ہوں، میں اس کو فارورڈ کر کے کہتا ہوں شیئر، وہ مجھے کہتا ہے شیئر۔ بہترین قسم کی دوستی، نہ اس میں کوئی ناراضگی کا زیادہ چانس، نہ کوئی گلے شکوے کا چانس، تو وہ چلتی رہتی ہے۔ اور ایک دن ہم مر جاتے ہیں، ان 5000 دوستوں میں سے 5 بھی جنازے پہ نہیں آتے۔ پھر پریکٹیکلی آپ جب تک آپ کی زندگی میں بندے اہم نہیں ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے۔ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی ایم نہیں ہے آپ ٹیکنالوجی کو مینیج نہیں کریں گے، ٹیکنالوجی آپ کو مینیج کرے گی۔ ریموٹ کنٹرول، آپ کا ریموٹ کنٹرول اگر فیس بک اور واٹس ایپ پہ پڑا ہوا ہے، وہ آپریٹ آپ کو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایم فل لائف آپ نہیں جی رہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا ٹارگٹ اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑنا اور کسی بھی علت سے بچنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب ایم آپ نے کلیئر کیا ہے، آپ نے کچھ سیلف ڈسکوری کی ہے، آپ نے خود کو ڈھونڈا ہے، اور لانگ ٹرم پلان سوچیں کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، میرا حاصل کیا ہے، مجھے نقصان کیا ہوگا، میرا نفع کیا ہے۔ یہ سب چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے بعد آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم گولز بناتے ہیں، اور یہ سب چیزیں پھر آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ ادروائز ایک پورا طوفان بدتمیزی صبح کے وقت میں ڈھیر میسجوں کا، دعاؤں کا آ جاتا ہے، جس میں کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، کاپی پیسٹ کر کے ایک دوسرے کو ہم نے میسج بھیجے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنی پاکستان میں میسجوں سے تبلیغ ہو رہی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی ہوگی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی خود عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے کو سینڈ کر دیتا ہے، اور یہ اتنا مزاج بڑا ہے، یہ ہر طبقے میں مزاج، میں سمجھتا تھا یہ ینگسٹرز میں ہے، بڑے بڑے سینئر آفیسر صبح صبح بھیجتے ہیں، اچھی اچھی دعاؤں بھرے میسج بھیجتے ہیں، ویسے کبھی صحیح طرح ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوتا انہوں نے۔ تو یہ ایک بے اتنائی رکھتے ہوئے بڑے اچھے اچھے میسیج، اور کتنا ویسے منافقت ہے ویسے دیکھا جائے کہ دل میں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، اور دعاؤں بھرے کلمات کاپی کیے ہوئے 150 لاہور کے لوگوں کو بھیج دیے ہیں کہ جی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ بڑی دعائیں آپ کے آنے والے وقت کے لیے۔ ویسے انتہا کا کینہ ہے، انتہا کا بغض ہے، اور اپنا بغض اور اپنا حسد اپنے رستے میں پڑا ہوا ہے، آگے نہیں جانے دیتا، اور وہ اچھے اچھے میسیج اور اچھی اچھی باتیں کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔